اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز سامعین، انسان چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اس کے ساتھ دونوں حالتیں لگی ہوئی ہیں، صحت اور بیماری، قوت اور ضعف۔ انسان پوری زندگی ایک ہی حالت پر باقی نہیں رہتا، مختلف احوال اور مختلف حوادث سے گزرنا پڑتا ہے۔ تو اسی وجہ سے شریعت مطہرہ میں بھی جہاں عام احکامات بیان کیے گئے ہیں، وہاں پر معذورین اور بیماروں کے احکام بھی بیان کیے ہیں۔ تو رمضان المبارک کے روزوں کے دوران میں بھی بعض انسان کو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، کچھ ایسی مجبوریاں درپیش ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے وہ مجبور ہو جاتا ہے کہ روزہ افطار کرے، کھول دے۔ تو شریعت نے اس کی بھی گنجائش دی ہے اور اس کی تلافی کی صورت بھی حضرات فقہا نے بیان کی ہے۔ اسی میں سے ایک یہ ہے کہ انسان اگر چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اس کے لیے ایسی صورت پیش آ جائے جس میں جان کا خطرہ ہو جائے، یا یہ کہ یہ بیمار تھا، بیماری کے بڑھنے کا شدید خطرہ لاحق ہو جائے، مثلا شوگر زیادہ ہو گئی یا اور اس قسم کے عوارض اس کو پیش آ جائیں، تو اس کے لیے روزہ توڑ دینا، اس کا افطار کرنا جائز ہے۔ صحت ملنے کے بعد اس ایک روزے کی وہ شخص قضا کر لے۔ تو شریعت نے اس کی گنجائش دی ہے۔ اور اسی طرح جو عورتیں امید سے ہیں، حمل سے ہیں، کوئی ایسی بات پیش آ جائے جس سے اپنی جان یا بچے کی جان خطرے میں محسوس ہو، اور کوئی ماہر دیندار ڈاکٹر بھی کہے افطار نہ کرنے کی صورت میں دونوں میں سے کسی ایک کی جان کا نقصان ہو سکتا ہے، تو ایسی صورت میں بھی روزہ کھولنا توڑنا جائز ہے۔ اور اسی سے متعلق دودھ پلانے والی عورتیں، جن کو یہ اندیشہ اگر ہو اور تجربہ کار دیندار ڈاکٹر بھی کہیں کہ روزہ رہنے کی وجہ سے شیرخوار بچے کو نقصان ہوگا، ہلاک ہو جائے گا، یا عورت کمزوری کی وجہ سے ہلاک ہو جائے گی، تو اس صورت میں اس عورت کو جو دودھ پلانے والی ہے، رمضان میں افطار کرنے کی، روزہ توڑنے کی فقہا نے اجازت دی ہے۔ بعد میں وہ اپنے روزے کی قضا کر لے گی۔ اور اگر کسی نے روزہ رکھتے ہوئے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، ایسا سخت محنت اور مشقت کا کام کیا جس کی وجہ سے وہ بھوک سے اور پیاس سے بےتاب ہو گیا، اب اسے جان کا خوف ہے، اگر اس نے کچھ کھایا نہیں اور پیا نہیں تو اس کی جان بھی خطرے میں پڑ جائے گی، تو اس صورت میں فقہا نے روزہ توڑنے کو درست قرار دیا ہے۔ لیکن جان بوجھ کر اتنے شدید اور سخت محنت کے کام کرنا جس کی وجہ سے بھوک لگے اور جس کی وجہ سے پیاس کی شدت میں اضافہ ہو، تو ایسا شخص چاہے مرد ہو یا عورت ہو گنہگار ہوگا۔
بغیر مجبوری کے غیر اختیاری طور پر جس کو محنت سے تکان ہو کر بھوک اور پیاس لگے وہ تو معذور ہے، لیکن جو جان بوجھ کر قصداً ایسا کرتا ہے شریعت نے اس کو کہا کہ وہ شخص گنہگار ہے۔ تو اس وجہ سے ہم تمام کو چاہیے شریعت مطہرہ کے موافق ہم اپنی زندگیوں کو گزاریں۔ اور اب ہمارا گروپ جو ہے صدائے حق اسلامک پورٹل واٹس ایپ گروپ میں سوالوں کی گنجائش رکھی گئی ہے۔ آپ میں سے جو حضرات سوال پوچھنا چاہتے ہیں اس میں سوال ڈال دیں، انشاءاللہ اس کے مطابق شریعت مطہرہ کی روشنی میں جو جواب ہوگا وہ آپ کو دوسرے کل کے دن انشاءاللہ دستیاب ہو جائے گا، مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قبول فرمائے اور ہم تمام کی زندگیوں کو شریعت مطہرہ کے موافق گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔